بہکاوے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ٹریجک ہونے والی ہے۔ اب زبیر تو جب ستارہ کے ہاتھ پہ طلاق نامہ رکھتا ہے تو ستارہ کے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین سرک جاتی ہے، کیونکہ وہ تو اسی خوش فہمی میں آئی تھی کہ زبیر ستارہ پر جان چھڑکتا ہے اور ستارہ کی بڑی سے بڑی غلطی بڑی سہولت سے معاف کر سکتا ہے، جبکہ زبیر کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تو اس جہانگیر نے ورگلایا تھا، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے نا زبیر کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ جبکہ دوسری طرف سدرہ ہے جسے زبیر پہ غصہ آتا ہے کہ صرف طلاق نامہ دیں گے، آخر آپ اسے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتے تاکہ ہمارے گھر سے جو مال لوٹ کے گئی تھی اس کی ریکوری ہو سکے۔ لیکن زبیر کہتا ہے کہ ایک مجرم دوسرے مجرم کو کیا ہی سزا دلوائے گا، ستارہ نے تو جو کچھ میرے ساتھ کیا شاید یہ بہت کم ہے، کیونکہ میں نے زینت اور اپنی بچیوں کے ساتھ جتنی ناانصافی کی ہے میری سزا تو بہت بڑی بنتی ہے۔ ستارہ تو زبیر کو ہکا بکا دیکھتی رہ جاتی ہے کہ کیا یہ آج بھی اپنی پہلی بیوی یعنی زینت سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال طلاق نامہ لیتی ہے اور الٹے قدموں چچا چچی کے گھر واپس چلی جاتی ہے، جبکہ چچی دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں کہ ستارہ جب گھر سے نکلی تھی تو بہت تیار شیار اور ہنستی مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن زبیر کے گھر میں آخر ایسا کیا ہوا کہ ستارہ کی حالت اتنی اجڑی ہوئی لگ رہی ہے۔ ستارہ طلاق نامہ چچی کے سامنے رکھتی ہے تو چچی بھی ہکا بکا رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ تو ابھی تک ستارہ کی صرف اسی لیے خوش آمدیں اور خدمت کر رہی تھیں کہ ستارہ پھر سے زبیر کے گھر جائے گی تو چچا چچی کے گھر کا چولہا جلنے لگے گا، کیونکہ ستارہ کے چچا کی بیماری کے بعد اس کی نوکری الگ گئی اور اب بیماری کا خرچہ الگ ہے۔ تبھی چچی کچھ دن تو ستارہ کو برداشت کر لیتی ہیں، لیکن جب حالات مزید ٹائٹ ہوتے ہیں تو ستارہ سے کہہ ہی دیتی ہیں کہ آخر ہم کب تک تمہیں گھر بٹھا کے رکھیں گے، ہمارے تو اپنے گھر کے حالات اس قابل نہیں کہ ہم ٹھیک سے گزارا کر سکیں، اور اب تم بھی مفت کی روٹیاں توڑنے یہاں آ گئی ہو۔ ستارہ سمجھ جاتی ہے کہ اب اس کی چچی زیادہ دن اسے یہاں برداشت نہیں کرے گی، لیکن اب ستارہ خوف زدہ بھی ہے، کیونکہ جس طرح سے بھائی نے ستارہ کو استعمال کیا ہے، ستارہ سوچتی ہے کہ اگر میں یوں ہی گھر سے جاؤں گی تو پھر کسی بھائی جی ٹائپ انسان کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں، اور ویسے بھی ستارہ کو یہ تو نہیں پتا نا کہ بھائی جی کو کسی نے مار دیا ہے، اسے تو یہ ڈر الگ ہے کہ کہیں باہر گھومتا پھرتا دیکھ کے بھائی جی اس تک پہنچ نہ جائیں اور پھر سے اسے اسی جہنم میں لے جائیں جس قید سے ستارہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے بھاگی ہے۔ اب ستارہ کے دماغ میں پلان آتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ زبیر کی حالت تو خاصی خراب لگ رہی تھی اور لگتا تو نہیں کہ اب کبھی وہ دیکھ سکے گا یا اپنے پاؤں پہ چل سکے گا۔ اب جیسا کہ یہ تو ستارہ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ زبیر کا سٹور اسلم سنبھالتا ہے، تو ستارہ سوچتی ہے کیوں نہ اسلم سے ہی راہ و رسم بڑھائے جائیں، کیونکہ اگر اسلم ستارہ کے قابو میں آ جاتا ہے تو ستارہ پھر اسی سے پیسے لوٹ کے چچا چچی کو دے سکتی ہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ چچی ستارہ کو گھر سے نہیں نکالیں گی۔ اب بہانہ سوچتی ہے اسلم سے ملنے کا اور خوب تیار ہو کے اسلم کے سٹور پہ پہنچ جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ زبیر نے مجھے طلاق دے دی، آپ زبیر کو سمجھائیں نا، ابھی عدت ختم نہیں ہوئی، زبیر اپنا فیصلہ واپس لے لیں، کیونکہ اگر زبیر نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ اور پھر اسلم کو جھوٹی کہانی بناتی ہے کہ سارا پیسہ اور زیور تو اس جہانگیر نے لوٹا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس نے مجھے بلیک میل کر کے اپنے ساتھ کیوں ملایا، ورنہ قسم لے لیں کہ میں نے زبیر کے پیسے یا زیور کو ہاتھ تک لگایا ہو۔ اب اسلم جب ستارہ کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ دوسری شادی تو میں نے کرنی ہے، سدرہ کو تو وہ صرف زبیر کا سٹور اور مکان اپنے نام لگوانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تبھی ستارہ سے کہتا ہے کہ پریشان کیوں ہوتی ہو، اور سٹور یہ بات کرنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ باہر کسی ہوٹل پہ چلتے ہیں، میں تمہیں کھانا بھی کھلاتا ہوں اور تمہارے مسئلے کا کوئی حل بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور پھر ہوٹل پہنچ کے ستارہ کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے ستارہ کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری خوبصورت آنکھوں میں آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، اور بہت اچھا کیا کہ اس زبیر نے خود ہی تمہیں طلاق دے دی، وہ ویسے بھی تمہارے قابل نہیں تھا، تمہارے جیسی حسین لڑکی کے ساتھ تو کوئی میرے جیسا ہینڈسم آدمی ہی جچتا ہے۔ ستارہ تو اسلم کی بات سن کے حیران رہ جاتی ہے اور دل ہی دل میں بہت خوش بھی ہوتی ہے کہ وہ تو صرف اسلم کو اس لیے پاگل بنانے سٹور پہ پہنچی تھی
کہ اس سے چچا چچی کے گھر میں ڈلوانے کے لیے راشن ملتا رہے گا، اور پھر دل میں سوچتی ہے کہ وہ خام خواہ زبیر کے طلاق دینے پہ اتنی دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ اب اتفاق سے زینت بھی اپنی کسی میٹنگ کے سلسلے میں اسی ہوٹل میں انٹر ہوتی ہے، اور سامنے ہی جب اسلم اور ستارہ کو ساتھ بیٹھے باتیں کرتے دیکھتی ہے جبکہ اسلم نے ستارہ کے ہاتھ تھام رکھے ہیں، تو زینت کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ یہ دونوں مل کے زبیر کو اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ زبیر ہے جو ستارہ سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس اسلم پہ تو آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے۔ اور اسلم کتنا برا انسان ہے کہ پہلے اپنے بھائی جیسے دوست کی بڑی بیوی پر یعنی مجھ پہ گندی نظر رکھی تھی، اور مجھ سے بے عزت ہونے کے بعد اسی دوست کی دوسری بیوی پہ گندی نظر رکھ کے بیٹھا ہے۔ زینت سوچتی ہے کہ جس دن زبیر کو یہ سب پتہ چلے گا اسے کس قدر تکلیف ہوگی۔ دوسری طرف سدرہ ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ستارہ اس کا سارا زیور بیچ کے کھا چکی ہے تو رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی ہے، جبکہ اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہے، لیکن سدرہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں بھائی کی طرح روکھی پھیکی زندگی ہرگز نہیں گزاروں گی، بلکہ اپنے حصے کی خوشیاں تو لے کے رہوں گی۔ اب یہ تو اماں کو بھی آگے چل کے پتہ چلے گا کہ سدرہ تو ان کے سر سے چھت تک چھیننے والی ہے اور زبیر کی دکان کے کاغذات بھی اس اسلم کے حوالے کرنے والی ہے۔ دوسری طرف وزیر جو اسلم اور سدرہ کی تمام باتیں سن چکا تھا، زبیر کو الرٹ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیبلٹس خود کھانی ہیں اور سدرہ کے ہاتھ سے کوئی دوائی لے کے نہیں کھانی۔ اب زبیر سدرہ کے سامنے تو یہی شو کراتا ہے کہ جو دوائی سدرہ دے کے جاتی ہے زبیر وہ ٹیبلٹس بھی کھا رہا ہے، اور سدرہ کے سامنے زبیر سوتا بنتا ہے۔ لیکن اب جس دن سدرہ زبیر کی الماری چیک کرنے آئے گی دکان کے کاغذات چوری کرنے کے لیے، تو زبیر اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا، جبکہ دوسری طرف زینت زبیر سے ملنے کا، اسے معاف کرنے کا اور اسے اپنی زندگی میں واپس لانے کا فیصلہ کر چکی ہے، کیونکہ جب سے اس نے صبا کی باتیں سنی ہیں تو وہ سوچتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر بھی لوں تب بھی باپ کی کمی کبھی پوری نہیں کر سکتی۔ زبیر تو خود بھی زینت سے ملنے کے لیے بے تاب ہے، بارہا شجاع کی منت کر چکا ہے کہ مجھے بس ایک بار زینت کے گھر لے چلو، میں رو رو کے اپنے کیے کی اس سے معافی مانگوں گا، اس کے پاؤں پکڑ لوں گا اور تب تک معافی مانگتا رہوں گا جب تک وہ مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ جبکہ شجاع کو یہی لگتا ہے کہ اب زینت مامی کبھی بھی زبیر ماموں کو معاف نہیں کریں گی، تو زبیر کو سمجھاتا ہے کہ ماموں اب زینت مامی جس مقام پہ ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ زندگی میں کبھی پیچھے مڑ کے دیکھنا پسند کریں گی یا آپ کو کبھی معاف کریں گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس ضد کو چھوڑ کے زینت مومانی کو بھولنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، اصل مزہ تو تب آئے گا جب سدرہ ستارہ اور اسلم کو ساتھ دیکھے گی اور اسے پتہ چلے گا کہ جس اسلم کی خاطر وہ اپنے بھائی اور اماں کے ساتھ فراڈ کر رہی تھی، دراصل وہ اسلم تو خود بھی سدرہ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کر رہا تھا۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا زبیر ستارہ کی طرح اسلم کے بھی تمام گناہ معاف کر دے گا یا پھر اسلم کو اس کے کیے کی کڑی سے کڑی سزا دلوائے گا۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے ناظرین؟ اسلم کی کیا سزا بنتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔